صبح میری رحمتوں سے بری، میری رحمتوں سے بری، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم آج کے دن ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول بھی فرمائے، آفتوں بلاؤں اور ناگہانی چیزوں سے ہم سب کو محفوظ بھی فرمائے۔ رب العالمین جل وعلا سے اس کا فضل، اس کا احسان طلب کرتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کی بندے کو خواہش کرتے رہنا چاہیے، اور رب العالمین جل وعلا کی رحمتیں، اس کی طرف سے برکتیں حاصل کرنے کا، اپنے درجات کو رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بلند کرنے کا ایک ذریعہ نبی محترم شفیع عموم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت بھی ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کی جائے گی، اور مبلغین کے مدنی پھول بھی ہوں گے، لیکن فارمیٹ کے مطابق پہلے شامل کی جائے گی رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی روشن آیات کی پیاری تلاوت۔ آئیے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام کی تلاوت ہم نے سماعت کی، ترجمہ آپ نے اسکرین پر ملاحظہ بھی کیا ہوگا، مزید کچھ ترجمہ اور تفسیر سن بھی لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اس کی تفسیر میں لکھا ہے، تفسیر صراط الجنان میں، یعنی بھڑکتی آگ کا عذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جنوں میں سے جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کہ وہ جگہ بھی تکلیف دے، وہاں کا کھانا پانی بھی تکلیف دے، سانپ بچھو تکلیف دے، اور ساتھی بھی ایذا رساں، یعنی تکلیف دینے والے۔ غرض یہ کہ اس میں ہر تکلیف جمع ہے۔ جب وہ کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب وہ کفار جہنم میں اس طرح ڈالے جائیں گے جس طرح بڑی آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہ گدھے کی آواز کی طرح جہنم کی خوفناک چنگھاڑ سنیں گے، اور اس وقت جہنم ایسے جوش مارتی ہوگی
جیسے پانی ہنڈیا میں جوش مارتا ہے۔ الامان الامان۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن جنتی اگرچہ پل صراط پر سے گزریں گے، لیکن اس وقت ان پر یہ انعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے اور ہمارا داخلہ جنت میں فرمائے، کیونکہ جنت ہی وہ گھر ہے جو ان کا ٹھکانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی پا لیں گے، یا جو کامیاب ہو چکیں گے انہیں پھر جو انعام ملے گا وہ جنت ہوگا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو نار سے، دوزخ سے، جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کریم کامیابی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا کے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے اس کو سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ اگر اس کو پڑھ کر سمجھ کر انشاءاللہ ہم زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی آسان بھی ہوگی، پرسکون بھی ہوگی، یہ صبر والی ہوگی، یہ قناعت والی ہوگی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت والی ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بڑی مزیدار، خوشگوار اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے انعامات ملنے والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، نیکوں میں شامل فرمائے، نیکوں کے صدقے میں ہم پر کرم فرمائے۔ ابھی بڑھتے ہیں اس سلسلے میں ایک کلام کی جانب۔ نور عالم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھیں گے نور عالم بھائی کیا کلام سنا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں بھی اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں کہ حصول ثواب اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین بھی اچھی اچھی نیتیں فرما لیں اور میرے ساتھ درود پاک میں شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آقا جواب دے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا کریم جل وعلا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کے پیارے مدینے کی محبت میں اور اضافہ فرمائے کہ یہ وہ محبت ہے جو انسان کو خوش رکھتی ہے، شاد رکھتی ہے، آباد رکھتی ہے۔ اس محبت میں جو رونا ہے نا وہ بھی اتنا مزیدار ہوتا ہے۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے
کہ یہ دل کا بوجھ ختم کر دیتا ہے. اللہ کریم جل وعلا عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ہمارے موضوع ہے خوش رہیں مگر. اب اس مگر کے ساتھ کتنے اگر لگنے ہیں، اور بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ، بلکہ چاہتے تو سبھی ہیں شاید، کہ ہم خوش رہیں، لیکن کوئی ایک ایسا ریزن، کسی کی زندگیوں میں کئی سارے ریزنز ایسے جن کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہ پاتے. کچھ افراد اپنے ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، حال کو بھول جاتے ہیں، لہذا مستقبل کی خوشیاں اپنی گوا بیٹھتے ہیں. اللہ کریم جل وعلا ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے اور دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرمائے، آخرت میں بھی عطا فرمائے. لیکن خوش تو رہنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریزن آصف بھائی ایسا ہو جاتا ہے کہ خوشی مس ہو جاتی ہے. خوشی کا لمحہ موجود ہے لیکن اس کو سیلیبریٹ نہیں کر پا رہا ہے. ہاں ہم بھی خوش ہوتے اگر یہ خوشی اس معیار کی ہوتی. وہ خوشی میں اپنا معیار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، شاید ان کے معیار کی خوشی انہیں نصیب نہیں ہو پاتی، اور نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ لمحہ موجود کو بھی، جو خوشیوں بھرا لمحہ ہوتا ہے، برباد کر دیتے ہیں، اور پھر ان کی مطابقت رکھنے والی خوشی ان تک پہنچتی نہیں. کیا فرمائیں گے؟ خوشی اور غم دونوں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو جس کو خوشی مل جائے اسے اس پر خوش ہونا چاہیے، اور اگر جسے غم عطا ہو اسے غم پر خوش ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کیا سوال ہوگا بھائی؟ غم جو ہے وہ اس کی بھی وضاحت ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مژدہ جن لوگوں کو ملتا ہے نا، ان کے پاس جو غم ہوتا ہے، ان کے پاس جو غم ہوتا ہے، وہ غم کیا ہوتا ہے؟ انہیں شوق ہوتا ہے رب کریم سے ملاقات کا، انہیں شوق ہوتا ہے جنت کا، انہیں شوق ہوتا ہے دیدار الہی کا. تو یہ جو شوق ہوتا ہے، جب یہ اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں یا اس میں پہنچنے میں جو وقت لگ رہا ہے، حالم بعد حال، ٹھیک ہے. اذا ایک شعر ہے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں کہ اذا الکرام ارتحل الیک. کہتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں اور کریم ہیں، عزت والے ہیں، اے اللہ انہوں نے تیری طرف سفر شروع کر دیا، اور پھر وہ تیری بارگاہ میں پہنچے، حالم بعد حال، گر پڑ کے پہنچے. تو پھر آگے فرماتے ہیں، آگے جس کا مفہوم ہے، خلاصہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے بس تیری رحمت کے صحن میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اب جو یہاں سے کہیں نہیں جانا. اے اللہ تو نے جس طرح ہمیں یہاں رکھا ہے، اے اللہ اب ہمیں جو ہے نا کسی اور کے سپرد مت کرنا. اللہ اکبر. ہم تیرے ہیں اور تیرے ہی بن کے رہیں. تو یہ جو ان کو پیش آتا ہے غم، اس سے بھی ہم کہتے ہیں غم مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو عرصہ ہے 2.5 سال تقریباً جو بنتا ہے، اس عرصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کیفیت اور حالت ہے کہ بس کب جو ہے وہ وعدہ الہیہ پورا ہو اور بارگاہ حضور میں حاضر ہو جاؤں. یہ ہے وہ غم. اللہ اکبر. جو مطلب انہیں جو ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بے مرتبے بھی فائز کرتا ہے. اور یہ وہی ہیں انہیں جب اپنی جان کا خوف نہیں ہے، غم ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کے لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہ کیوں فرمایا گیا ان کو لا تحزن؟ لا تخف بھی ہو سکتا تھا، یہ لا تحزن کیوں ہے؟ ماشاءاللہ. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ لا تخف یوں نہیں فرمایا کہ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور حزن دوسرے کی جان کا ہوتا ہے. حزن میں اصل یہ ہے کہ دوسرے کی جان. تو آپ فرماتے ہیں کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے لا تحزن، ابوبکر میری جان کی فکر نہ کر، ٹھیک ہے، غم نہ کر. تو اب یہاں کیا ہے؟ غم ہے نبی کریم علیہ السلام کا اور حضور علیہ السلام کے وصال کا. تو اس طرح اولیاء اللہ کے معاملات ہیں. اب اولیاء اللہ کے معاملات کیا ہوتے ہیں؟ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کان احدہم لیفرح بالبلاء کما یفرح احدکم بالرخاء. فرمایا کہ جس طرح تم میں سے کوئی غم کی وجہ، جس طرح تم میں سے کوئی وسعت کی وجہ سے اور فراخی کی وجہ سے، خوشحالی کی وجہ سے
خوش ہوتا ہے، صالحین وہ ہوتے ہیں کہ وہ بلا اور مصیبت کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اولیاء اللہ کا معاملہ دیکھیں کہ وہ خوشیاں ان کی کیسی ہیں کہ وہ مصیبت کو بھی دیکھتے ہیں تو اس پر بھی خوش ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ تصوف کی کتب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی مصیبت آتی تو اولیاء اللہ خوشی سے کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو خوش آمدید، اور یہاں تک فرماتے کہ جاء الحبیب علی فاقتہ، کہ یہ تو ہمارا جو ہے نا وہ ہمارا پسندیدہ ہماری چیز ہے، اور یہ تو ہمارا محبوب ہے جو بڑی دیر کے بعد آیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ غم کو بھی یوں ہی اس کا استقبال کرتے تھے۔ اچھا، اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم خوشی کا موقع ضائع کر دیتے ہیں، آپ کہیں گے کہ میرا سوال تو وہیں رہ گیا، تو آپ کے سوال کو بھی تشنا نہ رکھا جائے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ جواب ہونا چاہیے۔ تو اب جی اس حوالے سے یہ عرض ہے کہ اب انسان کو موقع آتا ہے خوشی کا، تو دیکھیں انسان کو چاہیے کہ وہ ایک کہا جاتا ہے کہ عربی کا مقولہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، کہ جو چیز پوری حاصل نہیں ہو پاتی تو اس کو پوری کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ تھوڑی سی جو مل رہی ہے اس کو تو اختیار کریں۔ دیکھیں آپ ایک مشہور ایک محاورہ بھی ہے، کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی کافی، ٹھیک ہے، مطلب چور تو ہاتھ میں نہیں آیا، چلو کم از کم جو ہے نا اس سے کچھ نہ کچھ تو وصول ہوا، تھوڑا بہت تو وصول ہو گیا اس سے جو چوری کر کے گیا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہم غور کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت دی ہے اس پر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، محبوب ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر بندے پہ ظاہر ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے کو خوشی دی ہے، جی چاہے چھوٹا سا موقع ہے، معمولی سا موقع ہے، اسے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے خوشی، صحیح، چاہے تھوڑی ہے، اس کو بڑھا کیسے سکتا ہے، اس پر شکر ادا کرے۔ واہ واہ، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کیا بات، تم میرا شکر ادا کرو گے میں اسے بڑھا دوں گا۔ اب یہ جو خوشی کی نعمت ہے اس پہ شکر ادا کرے، اس تھوڑی خوشی پہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسی خوشی کو اور بڑھا دے گا، کیا بات، خوشی میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے ہم خوشی کے موقع سے چاہے وہ چھوٹا سا کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو بھی جو ہے نا وہ پھر معیار، ہم کون ہوتے ہیں معیار مقرر کرنے والے کہ یہ ہمارے معیار کی خوشی نہیں ہے۔ بھائی خوشی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جیسا ہمیں سمجھا کہ اے بندے تیرے لیے اتنی خوشی اس موقع پر ہے، تو اسی خوشی کو جو ہے نا وہ اسی خوشی میں خوش ہو جائے، اور پھر یہ بھی رہے کہ ایک بندہ مومن کی جو خوشی ہے وہ شریعت کے دائرے میں ہونی چاہیے۔ کیا بات، اب یہ نہ ہو کہ اب خوشی کا موقع ایسا ہے کہ نعوذ باللہ کہیں جو ہے وہ ایسی وینڈنگ سیریمنی ہے یا کوئی اور جو ہے نا وہ برتھ ڈے پارٹی ہے یا کچھ اور ہے، اب اس میں کیا ہے، اس میں گناہوں کے کام ہو رہے ہیں، گانے باجے، لوگ اس میں اچھل کود مچا رہے ہیں۔ اب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کی رضا کے لیے وہاں غم کا اظہار کرے اور اس کے چہرے سے خوشی غائب ہو جائے، اب یہ جو اس کو ہمیں لگ رہا ہے یار یہ بندہ غم میں ہے، لیکن وہ غم میں اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ وہ جو ناراض ہو رہا ہے اس کے چہرے پہ جو خوشی نہیں آ رہی اور جو غصہ آ رہا ہے یا اس کو جو ہے نا وہ جلال آ رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو خوشی ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ خوشی اب دیکھیں نا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ دو آوازیں پسند نہیں ہیں، خوشی کے وقت گانے بازی کی آواز پسند نہیں ہے، اور غم کے وقت، مصیبت کے وقت چیخنے چلانے کی آواز پسند نہیں ہے۔ اب سالگرہ کرنی مثال کے طور پر، آپ اس میں جو ہے نا وہ نامحرم کا اختلاط نہ ہو، گانے باجے نہ ہوں، ہاں آپ جو ہے وہ نعت خوانی کر لیں، نعتیں پڑھیں گے۔ ابھی دیکھیں مدینہ شریف کا ذکر ہوتا کتنی خوشی ہو رہی تھی، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ذکر مکہ ہو، ذکر مدینہ ہو، اور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اب آپ غور کیجئے کہ آپ دیکھیں ایسا موقع ہے جب ہم ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کریں گے تو اب خوشی کتنی ہوگی۔ تو ایسے موقع پر یوں بھی خوشی منائی جا سکتی ہے۔ اور جہاں تک غم کی بات ہے کہ مصیبت آ جائے تو غم نہیں کرنا، تو اس میں بھی ایک اجازت ہے اس کی، کتنا غم کرنا ہے، دل میں افسردگی ہو گئی، چہرے سے کچھ تاثرات ظاہر ہو گئے، یا پھر آنسو نکل آئے، کوئی بڑی مصیبت آ گئی، جیسے کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب ایسے موقع پر آنسو جاری ہو جائیں، اتنے تک کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے، جب آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام روئے ہیں، صحابہ نے کیا عرض کی، یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا یہ تو دل کی رحمت ہے، آنسوؤں کا آ جانا یہ دل کی رقت اور رحمت ہے۔ اور
منع کیا ہے چیخنا چلانا، زبان سے شکوہ شکایت کرنا، تو اعتدال کے ساتھ خوشی بھی کیجیے، غم بھی کیجیے. یعنی جو جس آواز کی ممانعت وہ واویلے کی آواز ہے، وہ جو باجے کی آواز بیان کی گئی، وہ باجے کی آواز بھی وہی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو منع کر دیا تو بھائی یہی انداز خوشیوں میں ہونا چاہیے. یہ کہاں لکھا ہے، کس سے پڑھا ہے، کس سے سمجھا ہے، یہ کس نے بتایا ہے؟ ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک خوشی کو منانے کا ہمیں اختیار دیا ہے، اور جہاں تک ہم خوشی مناتے ہوئے اللہ کی ناراضگی کو مول نہیں لے رہے فراز بھائی، وہاں تک تو ہم بڑھیں اور خوشی سیلیبریٹ کریں. لیکن جہاں میری خوشی اس حد کو کراس کر جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی میری خوشی میں آ رہی ہے، تو پھر وہ خوشی ظاہر خوشی نہیں رہے گی. صحیح فرما رہے ہیں. شروع میں ہمارے آصف بھائی نے جو بات کی نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی جو ہے ہمارے معیار کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو یہ ایک بنیاد ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے مواقعوں پر خوشی نہیں منا پاتے یا اس کا اظہار نہیں کر پاتے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ارشاد فرمایا جب اس کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ سارا دن اپنا جو ہے وہ غم اور غصے میں گزارتا ہے. اب قرآن پاک خود اس کو خوشخبری فرما رہا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم، یہ خوشخبری ہے. لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنا معیار بنا لیا کہ بیٹی کا ملنا میرے لیے خوشی نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک اس کو خوشخبری فرما رہا ہے. تو اب اس کی تفسیر میں بھی فرمایا گیا کہ چونکہ کفار جو تھے وہ اس چیز کو اپنے لیے ذلت اور نقصان کا باعث سمجھتے تھے، تو انہوں نے اس کو جو خوشی دی اس کو اپنے معیار کے مطابق نہ سمجھا. حالانکہ اگر کوئی مسلمان ان احادیث پر نظر رکھے جس میں فرمایا گیا کہ جو بیٹیاں ہیں وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گی، جہنم سے جو ہے وہ بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی، تو مسلمان 5 بیٹیاں بھی ہوں جائے تو وہ خوشی منائے گا. تو ہم نے جو ہے وہ ایک معیار مقرر کر لیا کہ یہ ہمارے معیار کے مطابق خوشی ہے اور یہ نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے آصف بھائی فرما رہے تھے اولیاء کرام کے بارے میں، تو کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ان کو بظاہر پریشانی آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. جیسے کہ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ گر گئیں، اور جب گر گئیں ان کا ناخن ٹوٹ گیا تو وہ مسکرانے لگی. اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع تو نہیں ہے، آپ مسکرا رہی ہیں. تو فرمانے لگیں کہ اس پر جو میں صبر کروں گی، اس صبر کو جو مجھے اجر ملے گا، مجھے اس کی خوشی جو ہے وہ میں ظاہر کرنا چاہ رہی ہوں. اسی طرح فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو ویسے آپ کا مسکرانے والا معمول نہیں تھا، آپ اتنے بڑے پائے کے اولیاء میں سے تھے، لیکن جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ مسکرانے لگے. لوگوں نے کہا کہ یہ مسکرانے کا موقع تو نہیں ہے، خوشی کا اظہار کا موقع تو نہیں ہے. تو فرمانے لگے کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ معاملہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ فرمایا تو اللہ کی پسند ہے، میری پسند ہے، اس لیے میں مسکرا رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، انہوں نے جو خوشی کا معیار تھا نا وہ آخرت کو قرار دیا ہوا تھا، اللہ کی رضا کو قرار دیا ہوا تھا، لہٰذا ایسے مواقع پر بھی وہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہے وہ سارا دن خوش رہتے ہیں، حالانکہ اتنی پریشانیوں میں بھی آپ رہتے ہیں، تو خوش کیسے رہتے ہیں؟ کہتا ہے کہ خوشی اور اداسی کا انتخاب میں صبح کے وقت میں کرتا ہوں. جب میں اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ خوشی کا اختیار بھی میرے پاس ہے، خوشی کے اظہار کا، اور اداسی کے اظہار کا جو اختیار ہے وہ بھی میرے پاس ہے. میں صبح اٹھتا ہوں، فیصلہ کر لیتا ہوں کہ آج کا دن مجھے خوشی میں گزارنا ہے، میں اسی پر قائم رہتا ہوں تو میرا سارا دن خوشی میں گزر جاتا ہے. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کرنا پڑے گا اس طرف کہ ہم نے کس چیز کو خوشی کا معیار قرار دے دیا ہے. آخرت کی طرف اگر نظر ہوگی، ثواب کی طرف نظر ہوگی، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے بہت سارے جو بظاہر تکلیفیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم خوشی کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، خوشی کا اظہار بھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے فراز بھائی. اور پھر وہ اچھے انداز کو بھی ہم اختیار کریں گے کہ خوشی کا انداز کس اختیار کے ساتھ ہونا چاہیے یا کس چیز کو خوشی مناتے وقت اختیار کرنا چاہیے. جب توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی، اس کے دین کی طرف ہوگی، اس کے احکامات کی طرف ہوگی، تو وہ ہماری خوشیوں کا دائرہ بھی بیان کر دے گی، ہماری خوشیاں بھی ہمیں سمجھ آ جائیں گی کہ کیا چیز خوشی ہوتی ہے. یہ کفار کا طریقہ بیان کیا گیا کہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے اور وہ چہرہ ان کا کالا پڑ رہا ہے، ان کا چہرہ گویا وہ نا رنگ بدل جاتا ہے، رنگ اڑ جاتا ہے. یہ طریقہ کفار ہے. مسلمان تو اولاد کے پیدا ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے، چاہے وہ بیٹے کی صورت میں رب العالمین عطا فرمائے یا بیٹی کی صورت میں عطا فرمائے. اور یہاں پر ہم اپنے اگر معاشرے پر نظر ڈالیں تو بہت سی عجیب و غریب باتیں اس طور پر نظر آتی ہیں کہ ایک
ولادت چاہے بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی ہو، خاندانوں میں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن وہی بات کہ اس خوش رہنے کے ساتھ ہم کتنے اگر لگاتے ہیں، یہ ہمارے اپنے مسئلے ہوتے ہیں۔ اگر موت کی طرف جائیں تو وہاں پر بھی عجیب و غریب رسومات، اور کہیں تو قبروں کے مہنگے پیکیجز، یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اور قصداً استعمال کر رہا ہوں۔ یہ اتنا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ غریب آدمی بیچارہ سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرے گھر میں میت ہو کل کو، اور جو ہونی ہی ہے، تو میں کہاں سے اپنے مردے کا کفن دفن کروں گا، کیا کروں گا، کیسے کروں گا، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو خاص کر ولادت کے وقت جو خوشی کا موقع ہے، آپ نے جو بات کی نا خالد بھائی کہ میت ہو جاتی ہے اور لوگ اس میں چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، کہاں سے کروں گا۔ ایک ہمارے ساتھی المدینہ العلمیہ میں اسنائی بھائی کام کرتے ہیں، تو وہ امام بھی ہیں ایک جگہ، تو ان کے پاس ایک شخص آیا اور ان کے ہاں جو ہے نا وہ پہلے بھی 2 میتیں ہو گئی تھیں، تو وہ شخص آیا اور رو رہا تھا بہت نا، تو کہتے ہیں میں نے اس کو دلاسا دیا کہ بھائی کوئی اللہ کی رضا ہے، تو کہنے لگا حضرت میں اس بار جو نا اس لیے نہیں رو رہا کہ گھر میں کوئی انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کس لیے رو رہے ہو؟ کہا وہ جو اتنی ساری پیچھے برادری آئے گی نا، سب کو کھانا کھلانا پڑے گا، اور پہلے بھی میں مقروض ہو چکا ہوں، اب مجھے پھر قرضہ لینا پڑے گا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ اب غور کریں کہ یہ رسومات کیا ہیں ایسی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو ناراض کرنے والی ہیں، جس کی وجہ سے انسان پریشانی اور ٹینشنز کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسی رسومات کو تو بالکل دور کر دینا چاہیے۔ اب یہ دور ہو جائے گی یہ رسم، اس کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی دینی پڑے گی۔ بات وہی جو آپ کر رہے ہیں کہ اب موقع ایسا آیا تو لوگ جو نا پریشان ہو جاتے ہیں، غم کی کیفیت جو ہے نا وہ ان پر، دوسرا غم جو تھا وہ ہلکا پڑ گیا اور یہ والا غم اس پر حاوی ہو گیا کہ میں نے جو نا وہ میں اتنا سارا خرچہ برادری کو منہ کیسے دوں گا۔ جی اب تو یہ برادری کو منہ دینے کے حوالے سے میں خاص کر جو ولادت کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ بچہ پیدا ہوا ہے جناب، اور جس کے یہاں پیدا ہوا وہ پریشان ہو گیا، کیوں؟ اب وہ شرط اس طرح کی لگائے ہوئی ہے، یا شرط بھی یوں سمجھے کہ معاشرتی طور پہ کہ اس کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، جتنے لوگ ملنے آئیں گے سب کو مٹھائی کھلانی ہے۔ اچھا مٹھائی بھی کون سی کھلانی ہے؟ وہ جو فرمائش کر رہے ہوں گے۔ مطلب مختلف جگہوں پر ہم جائیں، مختلف طریقے کے رہن سہن اپنانے والے افراد سے اگر ملیں تو وہ اپنا اپنا ایک نیا دستور، ایک نیا قانون بیان کر رہے ہوتے ہیں، جس سے یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، یار اب یہ ہو گیا، اب یہ خرچہ کرنا ہے، اب یہ خرچہ کرنا ہے، یہ خرچہ کرنا ہے۔ ہوتے ہیں کہیں اس کی دکان ہے مارکیٹ میں، دکانداروں کو الگ کھلانا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کو الگ کھلانا ہے، رات کی گیدرنگ ہے دوستوں کی وہاں الگ کھلانا ہے، کہیں آفس میں کام کرتا ہے تو وہاں الگ کھلانا ہے، یعنی اس کے لیے اس نے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے 4-5 جگہ مٹھائی بھیجنی ہے۔ اب وہ اس کی وجہ سے بھی اس کا پورا ایک بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ پہلے ہی آپ کو پتہ ہے کہ جو بچے کی ولادت کے معاملات ہیں اس میں بھی کتنے اس کے اخراجات ہو جاتے ہیں، اور جو وقت گزرتا ہے یہ ٹائم پیریڈ جو ہے چیک اپ اور یہ وہ ہر مہینے کے خرچے الگ، اور پھر جب یہ معاملہ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہی دبا ہوتا ہے بیچارہ، ایک عام آدمی، غریب آدمی، اب اس کو پھر اور اچھا، پھر بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مٹھائی نہیں، ہم تو جو ہے نا وہ آج کل نمکین کے زیادہ شوقین ہیں، اگر کسی ہوٹل پہ کوئی آپ جو ہے نا ٹریٹ دیں تو ہی زیادہ بہتر ہے، مٹھائی تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، ہر کوئی کھلا دیتا ہے، تو اب وہ اور زیادہ برڈن اس پہ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ خالد بھائی یہ بھی غیر شرعی ہے کہ زبردستی کسی سے اس طرح کھانا مانگا جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ ہمیں یہ آپ نے کھلانا ہی کھلانا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ یعنی کسی کی خوشی میں ہم یوں بھی تو شریک ہو سکتے ہیں کہ اس سے ملیں، اسے مبارکباد دیں، اس کی کوئی حوصلہ افزائی کہیں، کوئی تعریفی کلمات کہہ دیں، کوئی دعائیں دے دیں۔ بھائی ہاں صحیح ہے، دعائیں تو ملیں گی، لیکن ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے بندوں، آپ مطلب کون سے ایوارڈ بانٹ رہے ہیں، اور کیا آپ کا درجہ ہے کہ کسی کے یہاں کچھ بھی ہو تو پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ ملے؟ کس بات کی ٹیکس وصولی ہے یہ؟ لوگوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں لوگ بیچارے، شاید شرما شرمی میں کیا معاشرے میں منہ دکھانا ہے، کل کو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، تو وہ کر جاتے ہیں، خود قرض کا بوجھ اپنے اوپر لے کر آپ کو خوش کر جاتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کر لیجئے، آپ کا یہ کرنا درست ہے؟ ایک شرعی پوائنٹ آف ویو، حلال یا حرام اس طرح کا سوال کرنا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اخلاقی طور پر بھی تو آپ دیکھیں، شرعی طور پر مسلمان کو اولین ترجیح دینی چاہیے کہ اپنے حلال و حرام کو سیکھ لے، سمجھ لے کہ میں کہیں حرام میں پڑ تو نہیں رہا۔ لیکن اخلاقی طور پر بھی تو دیکھیے نا کہ اگر میں کوئی میری وجہ سے قرض لینے پر مجبور ہو رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ ہو سکتا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین میں بعض افراد وہ بھی ہوں جو شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، کون بیچارہ ایسے موقع پر غمگین ہو جاتا ہے۔ معاشرے میں جو لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں نا، ان کے مختلف طبقات ہیں۔
آپ کی نظر میں ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین کہ لوگوں کی مختلف سیلریز ہیں، ہر شخص ہر چیز افورڈ کر پائے یہ ضروری نہیں ہے. ہمیں اپنا انداز ذرا ایسا رکھنا چاہیے کہ ہم کم از کم ایڈجسٹ ہو جائیں اس کے ساتھ بھی جو ہماری اچھی دعوت کر دے گا اور اس کے ساتھ بھی جو بیچارہ ہماری دعوت کر کے پریشان ہو جائے گا. لہٰذا دونوں کو ہم بھی خوش رکھیں. اگلا خوش ہو گیا ہے تو ہماری طرف سے کوئی ایسا پیغام جانا چاہیے اس کی خوشی برقرار رہے. اب اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مٹھائی کھلانی ہے یا دعوت کھلانی ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں اگر رشتے کہیں ولایت ہوتی ہے تو دیگر رشتہ داروں کو بعض جگہوں پہ رسوم ہے کہ اتنے سارے کپڑے لے کے جانے ہیں، ہر فلاں گھر کے اگر 10 افراد ہیں ان کے سوٹ لے کے جانے ہیں یا سونے کی کوئی چیز بنا کے دینی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے گھر کے بجٹ آؤٹ، ان کے معاملات خراب، قرضے لے لیتے ہیں. اب انہیں کیا ہوا، وہ جو خوشی کا موقع تھا جس میں انہیں خوش ہونا تھا، اظہار کرنا تھا، وہ جو نا وہ غم کی کیفیت بھی ساتھ آ جاتی ہے اور یوں بھی خوشی کا موقع ضائع ہو جاتا ہے. اللہ کریم خیر فرمائے، نظر رحمت فرمائے. نگران شورا ہمیں مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں خوشی اور غمی کے حوالے سے. آئیے کچھ ملفوظات سنتے ہیں. جو نیکی کریں تو خوش ہو جائیں اور جب ان سے گناہ ہو جائے تو رنجیدہ ہو جائیں. یعنی کتنی یہ ایک کیفیت ہے، سچویشن ہے کہ when somebody commits sin so he feeling sadness, and when somebody commit good deed so he feel happiness. خوشی فیل کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے نیکی کی ہے. جیسے مسجد بنی ہے جنہوں نے بنائی تو خوشی ہونی چاہیے، تو اچھا کام کو تو خوشی ہونی چاہیے. اور خدا نہ خواستہ کسی سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو جب اللہ کی نافرمانی ہو نا، جب بھی اللہ کی نافرمانی ہو تو اس کو فخر نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بعض بدقسمت ہوتے ہیں، جو لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر فخر کرتے ہیں، میں نے فلاں فلم دیکھی تھی، میں نے فلاں کام کیا تھا، میں نے فلاں جوا کھیلا تھا، وہاں جوا کھیلا میں جیت کر آ گیا. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ بڑے بدقسمت لوگ ہیں. ارے تمہارا رب تمہارے گناہ کو چھپاتا ہے، تم خود لوگوں میں گناہ بتاتے ہوئے. ایک اینٹ بھی اگر آپ مسجد کی رکھ سکتے تو رکھیں. کیا پتا کہ آپ کا مسجد بنانے میں ایک اینٹ کا استعمال کرنا ہو. جسٹ ون brick for masjid. Maybe inshallah tabarak ta'ala we will get Jannat without accountability, inshallah. So کوشش کریں اپنی زندگی میں، اگر کبھی آپ نے مسجد نہیں بنائی ہے، کبھی آپ نے مسجد بنانے میں کبھی کوئی حصہ نہیں لیا ہے، تو زندگی میں ایک بار مسجد بنانے میں، مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ ضرور ملائیے گا. اگر ہم اس طرح کے نیکیوں کے کاموں میں حصہ لینے والے بن جائیں تو کتنا مزہ آ جائے نا. یہ نیکی کرتے وقت بندہ پراؤڈ فیل کرے، خوشی فیل کرے، کتنی اچھی زندگی ہو جائے اور یہ خوشی کے موقع ڈھونڈے. میں نے نماز پڑھ لی، میں اس میں کامیاب ہو گیا. آپ کا تو ماشاءاللہ سلسلہ آن ایئر ہے مدنی چینل پر ان دنوں، پوری سیریز ہے نماز اور سچے نمازی. تو ایک بندہ ذہن بنائے نا کہ میں کام کر رہا ہوں جناب، نیکی کا کام مجھ سے ہو گیا، اللہ کریم نے یہ توفیق دے دی، اس پر خوش ہو جائے، اگلی نماز کی اس کو توفیق ملے اور وہ برکتیں حاصل کرے. نیکی کرنے کے بعد خوش ہونا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ سوچ کر خوش ہو جائے. آیت کریمہ جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ مفہوم یہ کہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کریم ہمیں ان نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اس پر بندہ خوش ہو. ابھی آپ کی کالز اور کچھ میسیجز کو شامل کرتے ہیں. آئیے کال سنائیے. خالد میاں سید کوکب احمد عرض کر رہا ہوں. آج کا موضوع آپ نے رکھا ہے خوش رہے مگر آپے سے باہر نہ ہو. بہت سے لوگ جو ہے نا خوشی میں آپے سے ہی باہر ہوتے ہیں. اس کی مختلف شکلیں آپ جانتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں، ڈھول تاشے پیٹ رہے ہیں. خوش رہیں، جب خوشی ملے اللہ کی طرف سے تو اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ خوشی دگنی ہو جائے گی. اور وہ خوشی کی پہچان اور ایمان کی پہچان کہ کوئی نیک کام آدمی کرتا ہے تو اس کو دلی خوشی ہوتی ہے. وہ خوشی واقعی حقیقی خوشی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے دکھاوے کی خوشی بلا وجہ کی، آپ کو دیکھ کے میرا دل خراب ہو رہا ہے لیکن میں خواہ مخواہ مسکرا رہا ہوں. تو خوش رہے
मगर मैं तो एक ही नसीहत करता हूँ, खुश रहें, अल्लाह सबको खुश रखे, ईमान के साथ रहें, मगर आपे से बाहर ना हो, अपने दायरे में रहें। अल्लाह ताला हम सबको एक हिदायत दे, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। दात खान भाई से दरख्वास्त है, अगर सुना सकते हैं तो मुझे सुना दें। बड़ा दिल चाह रहा है सुनने का कि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा। क्या बात है जी, अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए, आपको और खुशियाँ अता फरमाए। बड़ी मुस्कुराती हुई कॉल और बड़ा प्यारा मैसेज आपका तशरीफ लाया कि खुश रहें लेकिन आप ऐसे बाहर ना हो। पॉइंट टू बी नोटेड। मजीद कॉल लेते हैं। अतहरा तारीख शम्बाज से अर्ज कर रहा हूँ, प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला में आज जो मौजू लिया गया है खुश रहें मगर, इसको बड़ा सस्पेंसिव बना दिया गया है। तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि खुश रहें मगर शरीयत के दायरे के अंदर। इसमें होना ये चाहिए कि खुशी हो या गमी हो, शरीयत का दायरा हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये चीज़ें सीखने के लिए दावत इस्लामी के मुश्कबार मदनी माहौल से, उलमा इकराम की सोबत से जब फैज़याब होते रहेंगे तो अल्लाह पाक हमें खुशियाँ दुरुस्त तरीके से मनाने की तौफीक भी अता फरमाएगा और इल्म नाफे की दौलत भी अता फरमाएगा। आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये अर्ज करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के 12 माह के 1 माह के और 12 दिन के मदनी काफिले राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र इख्तियार फरमाते हैं। ये भी हुसूल इल्म दीन का बहुत बड़ा जरिया है और खुशियाँ किस तरह मनाई जाएं इस माहौल के दौरान और इस सफ़र के दौरान भी पता चल जाता है। अल्लाह पाक हमें मदनी काफिलों का मुसाफिर बनाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम जल्ला वाला हमें हकीकी खुशियाँ मनाने की तौफीक भी अता फरमाए। और वाकई मदनी काफ़िलों में जब बंदा सफ़र करता है तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, खुशियों के भी बड़े अच्छे अच्छे अंदाज बसा औक़ात सीखने को मिलते हैं। क्योंकि जब मदनी काफ़िले में जाते हैं, आपकी नेकी की दावत देने से कोई शख्स मस्जिद का रुख कर लेता है, कोई शख्स नमाजी बन जाता है। कभी एक जगह मदनी काफ़िले में गए हों, कुछ अरसे बाद फिर जाएं, आपको पता चले कि जनाब यहाँ पर कोई ऐसा इस्लामी भाई तैयार हो गया था मदनी काफ़िले की वजह से कि जिसने बाद में दरस फ़ैज़ान सुन्नत का सिलसिला जारी कर दिया। अब आप जाते हैं, उससे मिलते हैं, अरे वाह आप दर्ज दे रहे हैं, फिर वो जो खुशी होती है ना उसका जवाब ही नहीं। मेरा अपना एक वाक़या है कि एक मरतबा कहीं नेकी की दावत दे दी। अब ऐसा होता है बसा औकात कि वो आपकी नेकी की दावत को पिक कर लेता है, उस वक्त वो रिप्लाई नहीं करता, किसी वजह से रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो ऐसा हुआ कि एक जगह हमने नेकी की दावत दी, अब वहाँ कुछ दिनों रहना हुआ, फिर वहाँ से किसी और मकाम पर चले गए। तो तकरीबन 1 साल के बाद एक फ़ोन आया और वो कहने लगा कि आप हमें 1 साल पहले नेकी की दावत देने गए थे, आज मैं आपकी तरह हो गया। यानी कहने का मकसद था मैंने इमामा सजा लिया, मैंने दाढ़ी रख ली। उस वक्त जो खुशी हुई तो वो एक जबरदस्त थी कि अनएक्सपेक्टेड खुशी इसको हम कहते हैं। तो ऐसे भी मौके मदनी काफिलों में भी हो जाते हैं। हम किसी को नेकी की दावत देते हैं, वो फौरन हमारे साथ मस्जिद में आ जाता है, वो जो है मदनी काफिले में मस्जिद आगे चल पड़ता है, तो उसकी भी एक खुशी नसीब होती है। तो ये वही खुशी जिसकी बात फरमा रहे थे कि खुशी हो शरीयत के दायरे में। तो ये इतनी प्यारी खुशी है कि बंदा खुद भी खुश रहता है और सामने वाले को भी खुश करता है। और बहुत सारी खुशियां ऐसी होती हैं कि जो दूसरों से वाबस्ता होती हैं। एक शख्स था, उसके 3 बच्चे थे जी। 2 बच्चे उसके बचपन में इंतकाल कर गए। अब उसने अपना ये ज़हन बना लिया कि यार मैं तो खुश रह ही नहीं सकता, मेरे लिए बस ये अब जिंदगी अजीरन हो गई है। वो कहता है मेरा एक छोटा बेटा भी था, उसने एक मरतबा खिलौना तोड़ दिया। वो मुझे कहने लगा बाबा आप मुझे खिलौना बनाकर नहीं देंगे। वो कहता है कि मैं वैसे तो 3 साल से इस परेशानी में था, अफसुर्दगी में था, लेकिन मैंने देखा कि यार मेरे बच्चे की खुशी इसके अंदर है कि मैं खिलौना बना दूं। वो 3 घंटे तक उसको बनाता रहा। जब उसने उसके हाथ में दिया, बच्चा मुस्कुराया। वो कहता है कि उसकी मुस्कुराहट ने मुझे खुश कर दिया और मैं वो जो 3 साल से खुशी ढूंढ रहा था मुझे 3 घंटे में मिल गई। तो बसा होगा जो खुशी होती है वो दूसरों के साथ भी वाबस्ता होती है। तो हमें चाहिए कि हम अपनी खुशियों पर तो खुश हों और सामने वाले की खुशी पर रिस्पॉन्स भी दें। इससे क्या होगा, इससे डबल फायदा होगा। इससे आपको खुद भी खुशी नसीब होगी और दूसरा जो आपको खुशखबरी सुना रहा है उसके दिल में भी खुशी दाखिल होगी। और हदीस पाक भी है कि फराइज के बाद अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज्यादा महबूब है वो ये है कि अपने मुसलमान भाई का दिल खुश किया जाए। मैं आपको बताऊं, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम अलैह की आदत हमने भी देखी है कि आपको कोई खुशखबरी सुनाते हैं ना, आप रिस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई करते हैं। अभी पिछले दिनों जब जश्न शहादत के बाद हम बाबा चरागा देखने गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी सआदत मिली उसी गाड़ी में बैठने की। तो मैंने आखिर तक नोट किया कि अमीर अहले सुन्नत को जो भी खुशखबरी सुनाई जाए, अच्छी बात सुनाई जाए, बाबा रिस्पॉन्स फिर मुस्कुराहट,
اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یار میں نے کوئی خوشخبری سنائی ہے تو مجھے اس کا رسپانس ملا ہے، تو اس کو مزید اس کی خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو خوشیاں بھی منائیں مگر دوسروں کو اس کے ساتھ شامل بھی کریں. ہم اپنوں کو بسا اوقات بھول جاتے ہیں، اپنے میں لگے رہتے ہیں کہ بس کسی کو دعوت نہیں دی، کسی کو بلایا نہیں، تو اس طرح بھی جو ہے خوشیاں لمیٹڈ ہو کے رہ جاتی ہیں. خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، خوشیاں بانٹیں. میرے کان میں ایک جملہ کہا گیا PCR سے، خوش رہیں، اپنے خرچے پر دوسروں کا خرچہ بڑھا کر انہیں غم میں مبتلا نہ کریں. اچھا جملہ لگا. مزید کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ، میں ڈیرہ اسماعیل خان سے بول رہا ہوں، ڈاکٹر ہاشم، محمد ہاشم. ابھی ایک نعت آئی ہے، بڑی پیاری نعت جو بھی ابھی سنائی گئی ہے، تو میں تھوڑی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اسی سے جنہوں نے یہ نعت پڑھی ہے تو اگر تھوڑا سا مہربانی کر لیں کہ آخری جو شعر تھے اس کے 2 اشعار جو تھے وہی اگر سنا دے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. میں بھی نور عالم بھائی سے یہ عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی اس کلام کے 1-2 اشعار آپ نے سنانے ہیں جب آپ فرمائشیں سنائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا مزید کال. مجھے یہ کلام سنا دیں وہ سرور کیشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. مزید کال لیتے. میں محمد حسیب اتاری حیصلہ آباد سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. ہم آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میری یہ فرمائش ہے مجھے یہ نعت سنا دیں. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. چنین و چنا تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. میسیجز بھی کچھ شامل کر لیتا ہوں. اچھا جی. محتاج نظر ہے حال میرا، یہ کلام سنا دیں. سبحان اللہ. اللہ کریم برکت دے. بندہ ماضی کو یاد کر کے بندہ حال کو ضائع کر دیتا ہے، لہذا خوش رہیں، مستقبل روشن کرنے کی کوشش کریں. یہ مظہر عباس ہیں، مظہر عباس اتاری، کوٹ سلطان لیا پنجاب سے. ٹھیک ہے جی. آپ کا میسج شامل سلسلہ ہوا. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا بھائی، جن اسلامی بھائیوں کے میسیجز شامل ہونے سے رہ جائیں دل برداشتہ نہیں ہو کریں. ہم آپ کے ہیں، مدنی چینل آپ کا ہے، اب نہیں تو پھر کبھی انشاءاللہ سلسلے میں شامل ہو ہی جائیں گے. میسیجز کچھ پڑھ لیے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھار گفتگو سے وہ مطابقت نہیں ہوتی تو اس لیے اسکپ کر دیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نظر ہی نہیں کی جاتی، نظر بالکل کی جاتی ہے. جتنے میسیجز ہم تک ریسیو ہوتے ہیں کوشش کی جاتی ہے کہ سارے ہی پڑھے جائیں کیونکہ آپ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں. اچھا جی. گوجرا سے ایک میسج ہے، یہ کلام سنا دیں. برسا دے رحمت کی برکھا. اچھا جی. کل بھی آپ کا میسج آیا تھا. اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں اور بھلائی عطا فرمائے. کچھ میسیجز میں طویل پیغامات بھی ہیں، کوشش کریں گے کہ ان کو شامل کریں اور پہلے میں ان کو ایک دفعہ ریڈ کر لوں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کے دوران ان کو ایڈ کرتے رہیں گے. چشتیہ سے میسج ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کلام شامل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. نور عالم بھائی اب آپ کی طرف ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کون سے کلام شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سارے کلام تم پڑھ نہیں پاتے بعض اوقات وقت کی قلت کی وجہ سے، تو بعض کلام اگر رہ جائے تو دل برداشتہ نہ ہو. کیا بات ہے. تو انشاءاللہ حسب محل وقوع اور جو وقت اجازت دے اس کے مطابق چند اشعار انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال
جو میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، اب مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، ارے موت کیا سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہمیں خوشیاں عطا فرمائے. یہ وہ ایک خوشی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بندوں پر پڑتی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں اپنی میٹھی نظر میں رکھ لیں. وہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس کے تحت علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ جس بندے کو جس نیکی کی بھی توفیق ملتی ہے دراصل وہ ملتی توجہ ہے مصطفیٰ کی برکت سے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہو تو بندہ نیکیاں بھی کرتا ہے، نیکوکار بھی بن جاتا ہے. عالم بھائی اگر اس کلام کے بھی چند اشعار سنائیں. محتاج نظر ہے حال میرا. خوشی جو ہے خالد بھائی
خوشیوں میں جو اضافہ ہوگا ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. دیکھیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اس آیت کی تفسیر میں یہاں یہ بھی پڑھا ہے کہ تطمئن بذکر نبی اللہ. اللہ اکبر. کہ اللہ کے نبی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. سبحان اللہ. اور احادیث قدسیہ میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جعلت ذکرک کا ذکری. اے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا, نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہوگا, دل کو سکون ملے گا, دل کو سکون ملے گا, خوشی ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے جی. جی عالم بھائی انشاءاللہ منقبت کی ترکیب انشاءاللہ کل حضرت مولا علی انشاءاللہ. حاضر در دولت بے گدا, حاضر در دولت بے گدا, سرکار توجہ فرمائے, 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 سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, حاضر ہے در دولت پہ گدا, حاضر ہے در دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, محتاج نظر ہے حال میرا, محتاج نظر ہے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, میں کب آنے کے قابل تھا, میں کب آنے کے قابل تھا, رحمت نے یہاں تک پہنچایا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار پہ تن من جان فدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. جرم و اسیاف اپنے لجاتا ہوا, اور اشک ندامت بہاتا ہوا, تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا, در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے, آیا بہت شرمندہ سا, آیا بہت شرمندہ سا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار. اور میں کب آنے
حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارگاہ میں 2 شعر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی. علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی. ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا. ہے شہید بابا مولا علی مشکل کشا. ہے شہید بابا مولا علی مشکل کشا. آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ. جس کسی کا میں ہوں مولا اس کے مولا ہیں علی. ہے یہ قول مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا. کیسے عظیم الشان مرتبے کے حامل مولا علی شیر خدا خیبر شکن. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ عرب کے سردار حیدر کرار کو بلا کر لاؤ. تو جن سے حکم ہوتا ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سردار تو آپ ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تو تمام ابن آدم کا سردار ہوں. عرب کا سردار علی ہے. وہ فضائل و مناقب، وہ خصوصی انعامات جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرمائے، کمال ہے، مثال نہیں ملتی. اور اللہ کریم جل وعلا ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو آباد فرمائے. جس دل میں ان کی محبت ہوتی ہے یقیناً وہ دل آباد رہتا ہے، شاد رہتا ہے. اور جس میں یہ محبت نہیں پھر اس کا بھی کوئی دل ہے کیا. اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کی آل کی، آپ کے اصحاب کی سچی محبت عطا فرمائے. اور یہ یقین کیجئے کہ خوشی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل، ان کے اصحاب جس انداز سے زندگی گزارتے تھے، ان کا طرز زندگی، ان کے خاندانوں میں آنے والی خوشیاں اور ان کا اس کو سیلیبریٹ کرنے کا انداز. آصف بھائی بندہ پڑھتا ہے حیران رہ جاتا ہے. رب کی رضا کے لیے روزے رکھ رہے ہیں، کیوں جی خوشی ملی ہے. تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کیوں جی خوشی ملی ہے. یہ ایک انداز ہے خوشی منانے کا. خوشی در خوشی بھی ہوتی ہے. واہ. حدیث پاک ہے نا کہ فرمایا کہ الصوم لی انا اجزی بھی، سبحان اللہ، یا اجزا بھی، دونوں اس کے تلفظ ہیں. پھر فرمایا کہ والصائم یفرح مرتین. ٹھیک ہے کہ جو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا یا اس کی جزا میں خود ہوں. اور آگے فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں. فرمایا یفرح عند فطرہ، جب روزہ کھلتا ہے ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ وَيَوْمَ يَلْقِ اللَّهُ، اور جس دن روزہ دار اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس دن اسے وہ خوشی نصیب ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم جل وعلا سے ملاقات کی تمنا رکھنی چاہیے. قرآن میں ارشاد ہوا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو یہ چاہے
کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرے، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہ امید بھی رکھے اور پھر نیک عمل کرے، عملاً صالحا، پاک اچھے ستھرے عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں پھر کسی اور کو شریک بھی نہ کرے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال اختیار کرے۔ یہاں جو لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، بندہ اللہ سے خوش ہو اور اللہ اس بندے سے خوش ہو، ٹھیک ہے، وہاں لفظ تو اور ہیں، اس کا معنی کیا ہے کہ خوش ہونا، راضی ہونا۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس سے ملاقات، اس کے تو آپ دیکھیں اولیاء اللہ ہمارے کیا فرماتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا میں نے ایک جو ہے وہ آپ کے بارے میں پڑھا، امام بحیقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان میں آپ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ العارفون رجلانی، سبحان اللہ، جو اللہ کی معرفت والے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ صحیح فرمایا رجل مسرور بانہ عبدہ، ایک وہ ہوتا ہے عارف باللہ کہ اس وجہ سے خوش ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور پھر فرمایا کہ ورجل مسرور بانہ عرفہ، اور دوسرے وہ عارفین ہوتے ہیں جو اس بات سے خوش ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ کیا بات، دو طرح کے لوگ ہیں اولیاء اللہ میں، اللہ کی معرفت رکھنے والوں میں، ایک تو وہ ہے جو اس بات سے خوش ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور دوسرا اس بات سے خوش ہے کہ میں نے اللہ کو پہچان لیا۔ اب آگے کتنی پیاری بات وہ فرماتے ہیں، فَالْأَوَّلُ يَفْرَحُ بِاللَّهِ مِن نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، فرمایا کہ جو پہلا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہے، یفرح باللہ، اللہ تعالیٰ سے خوش ہے، من نفسہ لنفسہ، اپنی ذات ہی کو سوچ سوچ کے خوش ہے، اپنے لیے خوش ہے، اپنی ذات کو سوچ، اپنی ذات کو رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ہاں جی، فرماتے ہیں کہ اسی کو سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ والآخر یفرح باللہ من اللہ للہ، فرماتے ہیں دوسرا ہے وہ کس لیے خوش ہے، وہ تو اللہ کے لیے خوش ہے کہ اس نے اللہ کو پہچان لیا، وہ اللہ سے خوش ہے۔ اب فرماتے ہیں آگے ایک اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ھذا سرور الخبری کیف سرور النظری، اللہ تو سنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور سن کے بندہ اتنا خوش ہے، جب دیکھے گا تو کتنا خوش ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خال بھائی جنت میں تو آپ دیکھیں نا کیا کیا نظارے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار، ولدینا مزید، کسی کو فرمایا یہ دیدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کے علاوہ جنت میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوگی، صحابہ کی زیارت ہوگی، ابو عبیدہ بن الجراح کے نام سنتے ہیں اور ان کے واقعات سنتے ہیں، کمالات، ان کی زیارت ہوگی، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ذکر سنتے ہیں، یار یہ ایسے بہادر تھے، یہ کیسے ہوں گے، جنت میں دیکھیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جنت میں ان کی زیارت ہوگی۔ ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام آتا ہے سر جھکاتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، بڑی ایک محبت کا اظہار، ان کا نام سن کے خوش ہو جاتے ہیں۔ جنت میں غوث پاک کو دیکھیں گے، سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کی جو ہے وہ تقلید میں ہم خوش ہیں، ان کا نام سن کے خوش ہیں، اور جن کی ہم پر احسانات ہیں امت پر، اور قرآن و سنت سے مسائل نکال کے ہمارے لیے ظاہر کر دیے۔ اور ایک بات اور وضاحت کر دوں، انہوں نے استنباط فرمایا ہے، تو مسئلہ قرآن و سنت میں چھپا ہوا تھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کمال فراست سے ظاہر فرما دیا، جنہوں نے ہم پر اتنے احسانات کیے، شریعت پہ چلنا ہمیں کیسے ہے یہ ہمیں بتا دیا، ان کی زیارت ہوگی۔ جنت میں اور تفصیلات ہیں، بندہ سوچتا رہے اور ان انعامات پہ بھی غور کرے، تو انشاءاللہ خوشیاں خوشی حاصل کرنے کا اصل بڑا پیارا طریقہ ہے یہ کہ بندہ اس انعام کو یاد کرے جو ہمارا رب ہمیں عطا فرمائے گا، ان کو سوچے، ان کی فکر کرے، اور قرآن میں جو تذکرہ ہے نا ان کا، سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، جنت کی جو تشبیہات یا جو مثالیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، بندہ ان کو پڑھتا ہے تو ایک ایسا لگتا ہے کہ الگ ہی جہان میں ایک خوشی، ایک سرور، اور جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے ایک الجھاؤ طبیعت میں ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہ برکت ہے رب کے کلام سے جڑنے کی۔ ھذا سرور الخبری فکیف سرور النظری، سبحان اللہ، یہ تو سنا ہے تو اتنی خوشی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم دیکھنا بھی نصیب فرمائے۔ وہ کسی نے لکھا ہے کہ بندہ جب اپنی خوشیوں کی تلاش کے لیے آگے بڑھا تو وہ اس کو تلاش کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ کسی نے دریا کی تیز لہروں سے دوستی کر لی، کوئی ہواؤں کو دوست بنا بیٹھا،
وہ بس یہ کہ خوشی حاصل ہو جائے. کسی کی نظر میں خوشی یہ ہو جاتی ہے کہ جناب مجھے کوئی گرینری والا منظر، سر سبز نظارہ دکھ جائے تو وہ دیکھ کر خوشی حاصل کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں تو وہ ہیں جو دنیا میں ہیں، اور جو جنت کی ہیں نا ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پہ اس کا خیال گزرا. اور یہ جو مثالیں بیان فرمائی گئیں یہ ابھی انسان کو جو قوت و طاقت دی گئی ہے اس کے مطابق ہیں. واللہ اعلم بحقیقت الحال. اس جنت کا حقیقتی اور حقیقی حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، ان تذکروں کو سنیے، مسکرائیے اور اپنی خوشیوں کو بڑھائیے. نگران شورا کا ایک اور گلدستہ ہم سلسلے میں شامل کرنے جا رہے ہیں، مسکرانے کے طبی فوائد. آئیے دیکھتے ہیں. ایک تحقیق کے مطابق مسکراہٹ، تبسم دل کی جو صحت ہے نا اس کو بہتر، یعنی دل کو بہتر کرتی ہے مسکراہٹ. اور ایک تحقیق یہ بھی ہے کسی دوست، رشتہ دار بلکہ کسی اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے سے بھی ہمارے دل و دماغ میں ایسی خوشی کی لہر پیدا ہوتی ہے جو کسی مال و دولت سے حاصل نہیں ہوتی. آپ نے تجربہ کیا ہوگا جب آپ مسکراتے ہیں نا، سامنے والا مسکرا دیتا ہے، کم ہوتا ہے کہ وہ مسکراتا نہ ہو، ایک الگ کسی سے. یہ عجیب ہے مسکراہٹ. اگر اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جائے نا تو اس کی اپنی ایک روحانیت ہے، یہ خود اپنے ایک زبردست عمل ہے. کہتے ہیں خاص طور پر کسی بچے کی مسکراہٹ کو دیکھنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. ہائے ہائے کتنی پیاری بات ہے. جب آپ کی گود میں آپ کا بچہ مسکراتا ہے تو آپ کو اس کو دیکھ کر کتنی راحت ملتی ہے، مزہ آ جاتا ہے، اور آپ بھی مسکراتے تو وہ بھی مسکراتا ہے. کہتے ہیں کہ مسکراتے رہنے کی وجہ سے شادیاں کامیاب ہو جاتی ہیں. یہ تحقیق ہے. تو مسکرانا اختیار کریں اپنے گھر میں اور مسکراہٹوں کا تبادلہ کرنے کی عادت پیدا کریں. انسان کے جسم میں سفید سیلز ہوتے ہیں، خود یہ بھی کہتے ہیں اسے. سفید سیلز تیار کرنے میں مسکراہٹ جو ہے وہ مدد دیتی ہے، جو بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت یعنی لڑائی کی ذمہ داری انجام دیتی ہے. اس طرح جسم کا جو ڈیفینسیو سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، وہ مضبوط ہوتا ہے. ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ مسکراتے جو چہرے ہوتے ہیں وہ زیادہ پر اعتماد نظر آتے ہیں اور ان پر اعتماد کرنے کا بھی زیادہ دل کرتا ہے. کہتے ہیں مسکراہٹ کی عادت بنا لینے سے ہمارے دماغ کے اندر خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے جس سے مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے. مسکرانے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن جو ہے نا وہ ایک نارمل اسپیڈ پر وہ اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. اور یہ چیز ہمارے ذہن پر سوار تناؤ جو ہوتا ہے، دباؤ جو ہوتا ہے، پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس طرح مشکل حالات میں خود کو پریشر سے بچانے کے لیے جو چیز مددگار ثابت ہوتی ہے وہ بھی مسکراہٹ ہے. تو مسکرانے سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کی ایک لمحے کی مسکراہٹ کسی کے پورے دن کو روشن کر سکتی ہے. تو یوں ہم نے ایک نیت کی ہے کہ ہفتہ تبسم کہوں یا کیا کہوں میں، کہ وہ اختیار کریں اپنے گھر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بھی، وہی موقع محل کے مطابق. اس میں زبان کی احتیاط کے ساتھ آپ مسکرا تو رہے ہیں لیکن ساتھ تھوڑا مسکرائیں، اس کے بعد بدتمیزی بد اخلاقی بھی کرتے رہیں تو یہ نہیں کریں. بالکل ایک جیسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر ایک گولی بھی دیتا ہے تو دوسری بھی ٹیبلٹ دیتا ہے، تیسری بھی ٹیبلٹ دیتا ہے، تو 3-4 ٹیبلٹوں کے ساتھ کسی بیماری کا مقابلہ کیا جاتا ہے. تو تبسم، مسکراہٹ بھی رکھیں اور ڈانٹنے جھاڑنے سے بھی خود کو بچائیں، ضبط پیدا کریں، کم گو، مسکراہٹ اور شکریہ ادا کرنے کی عادت پیدا کریں. یعنی فضول گفتگو سے بچیں، چڑچڑے پن سے بچیں، اور اس طرح کی چیزوں سے بچیں اور مسکرانے کی پریکٹس کرتے رہیں. اتنا مطلب ہو کہ سامنے والے کو بھی نوٹس ہو کہ یار آپ میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. یعنی آپ کا سمجھ لینا کہ میں مسکراتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، سامنے والے کو نوٹس ہونا چاہیے کہ یار اسے مسکرانا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی عمدہ اور نفیس گفتگو نگرانی شورا کی ہم نے ملاحظہ کی کہ سامنے والا بھی ہمارے مسکراہٹ کو فیل کر لے تھوڑا سا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید کہ میں کسی کے سامنے مسکراؤں گا نا تو میرا امیج خراب ہو جائے گا، میرا روب نہیں پڑے گا اور لوگ مجھے ایزی لیں گے، ہلکا لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. مسکرانا اپنی ایک ویلیو رکھتا ہے. ہاں، جو بے جا مسکرائیں گے، بے بات پہ مسکرائیں گے اور بے طریقے کا مسکرائیں گے،
وہ آپ کو لوگوں کی جو مائنس والی لسٹ ہے نا اس میں شامل کر دیتا ہے. خوش رہیں, خوشی بکھیریں بھی اور مسکراہٹ سجا کر رکھیں. لیکن ابھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں کچھ وہ عادتیں, کچھ وہ باتیں, کچھ وہ طریقے جن سے ہم اپنی خوشیوں کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور ان کو پا بھی سکتے ہیں. جی فراز بھائی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہم بہت بڑی خوشخبری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ بہت ساری خوشیاں ہمارے گھر کے ماحول کے اندر ہوتی ہیں. بہت ساری خوشیاں ہماری ڈیلی روٹین میں بھی ہو سکتی ہیں. پہلے تو ہم عبادات کو لیتے ہیں. ایک شخص ہے, اس نے آج 5 وقت کی نماز پڑھی, وہ خوش ہو سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ خوشی کا اظہار کرے, اللہ کا شکر بھی ادا کرے. اب بسا اوقات یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یار بہت بڑا میں کوئی مال خرچ کروں گا تو ہی خوشی مجھے حاصل ہوگی. نہیں, آپ اخلاص کے ساتھ چند روپے بھی خرچ کرتے ہیں, آپ کو یقین کریں خوشی محسوس ہوگی. بندہ اس چیز کو فیل کرتا ہے کہ یار واقعی آج میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے, اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. نیکی ہے, اپنی روحانیت رکھتی ہے, پاور رکھتی ہے. بالکل. تو نیکی پر تو ویسے بھی خوش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے, جیسے کہ عید کے موقع پر کیا کہا گیا ہے, خوشی کا اظہار کرنا مستحب ہے. تو بسا اوقات جو خوشیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر کے اطراف میں ہوتی ہیں, بھائی بہنوں کے ساتھ اچھے انداز میں ان کے ساتھ بیہیویئر رکھنا, یہ بھی ایک خوشی دینے والا انداز ہے. بچے نے کوئی اچھا کام کر دیا, بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے, رسپانس نہیں دیتے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آگے مزید ترقی نہیں کر پاتا. تو یہ خوشی بھی ہمارے گھر کے اندر ہے کہ ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ مزید اس کو آگے لا سکتے ہیں, اس کی کسی چھوٹے سے کام پر اس کو اچھا اس کو ہم پروموٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی خوشی والا انداز ہے. بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ گھر کے ماحول کے اندر خوشیاں ہوتی ہیں, لیکن جب بندہ باہر کے ماحول کو لے کر آتا ہے نا تو اس خوشی کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک خوش والا ماحول جو گھر میں بن سکتا ہے, بندہ اس کو بھی ڈسٹرب کر دیتا ہے. بچہ ایک چیز لے کر آ رہا ہے, اس نے اچھا کام کیا ہے, وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہ رہا ہے, لیکن والد صاحب کا بھائی باہر کا ماحول ایسا وہ لے کر آئے ہیں کہ وہ اس خوشی کو اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ کہ بچوں کو آگے لے کر آنا, ان کی کسی اچھی بات پر ان کو تھپکی دینا. آپ دیکھیں امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں, حالانکہ امیر علیہ سنت کی عمر مبارک آپ دیکھیں, پھر پورے رات کا جدول دیکھیں, لیکن فرماتے ہیں کہ لوگ اتنے سارے مجھ سے ملاقات کرنے آئے ہوئے ہیں, کیا میں ان کو ایک مسکراہٹ بھی نہ دوں. اب آپ دیکھیں کہ جب وہ بندہ مل کر جاتا ہے, حالانکہ ملاقات کتنے سیکنڈز کی ہوتی ہے ہم جانتے ہیں, چند سیکنڈز کی ملاقات ہوتی ہے, لیکن کیا امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اتنی دور سے بندہ مجھ سے ملنے آیا, میں اس کو ایک مسکراہٹ دوں گا, وہ اس کو یاد رکھے گا. اور ایک مرتبہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ بائک پر جا رہا تھا, کسی کے ساتھ پیچھے امیر علیہ سنت تشریف فرما تھے, تو کوئی شخص گزر رہا تھا, تو اس نے امیر علیہ سنت کو اشارہ کیا, باپا نے دور سے ہی کیسے ہیں ایسے مسکرا کر اس کو رسپانس دیا. وہ کہتا ہے میں آپ کی اسی مسکراہٹ کی وجہ سے مدنی ماحول میں آیا ہوں. اللہ. تو بسا اوقات آپ کا جو آپ کو جو اداسی ہے, جو غم ہے, اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ سائڈ پر رکھ کر دوسروں کی خوشی میں شامل ہوں گے, تو اس سے آپ کو خود بھی خوشی محسوس ہوگی. اور یہ لوگوں نے لکھا ہے, جو ماہرین ہوتے ہیں اس چیز کے, کہ جو موٹیویشن دیتے ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں, بسا اوقات اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ خوشی کو داخل نہیں ہونے دیتے. یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بیماری اور اس پریشانی کی وجہ سے ہم خوش نہیں ہو پا رہے, حالانکہ اس کا اپوزٹ ہے معاملہ, کہ ہم جب اپنی لائف کے اندر خوشی کو داخل نہیں ہونے دے رہے, تو اب کیا ہوتا ہے, دماغ صرف بیماریوں میں لگا ہوا ہے, دماغ صرف پریشانیوں میں لگا ہوا ہے. جب اسی میں لگا ہوا ہے تو اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی لائف کے اندر بیماری پریشانی کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے خوشی کو انٹر کریں. جب خوشی کو انٹر کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ پریشانی بیماری خود بخود کم ہوتی چلی جائے گی. یہ خوشی حاصل کرنے اور پریشانی کو دور کرنے کا بہت ایک اچھا نسخہ ہے. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. بعض افراد آصف بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں, اختتامی لمحات ہیں سلسلے کے, اور اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں کچھ کمنٹ ہو جائیں, کہ ان کا نا ایک دائمی مرض ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت زیادہ وائرل امراض ہیں, بہت سارے افراد ان امراض کا شکار ہیں. ہارٹ ڈیزیز ہو گئی, دل کی بیماریاں ہیں, یہ اب ان کی دوا لگ گئی تو لگ گئی. بلڈ پریشر ہو گیا, اس کی دوا ایک مرتبہ شروع ہو گئی تو کئی مرتبہ ایسا ہی دیکھا ہے کہ پھر وہ چلتی رہتی ہے. اسی طرح آپ کا اللہ بھلا کرے شوگر ہے, وہ ایک دفعہ شروع ہو گئی اس کی دوا تو پھر وہ چلتی رہتی ہے. اب وہ بندہ اپنے آپ کو اس طرح سے رکھتا ہے کہ ہر دفعہ اس کو پتہ ہے کہ دوا کھانی ہے, لیکن وہ اتنے غم سے کھا رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ دوا بھی اس کو اثر نہ کرے اور وہ بھی کہے کہ میں کہاں جا رہی. بالکل, یہ جو ہے معاملات تو ہوتے ہیں. ایک بات یہ بھی ہے, دیکھیں امراض ہیں یا غم ہیں, انسان کی زندگی کا حصہ ہیں. ایک غم کے طور پر اس کو اوڑھ کر رکھ لیا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب اس کو ساتھ دیکھیں, آپ انسان غور کرے, یار میں چلتا ہوں تو یہ میری باڈی کا حصہ ہے,
میں کھاتا ہوں تو یہ میرے روزمرہ کا معمول ہے، تو میں بات کرتا ہوں، یہی میرا طریقہ. تو اس کو اگر ایک چیز اس کے ساتھ جڑ گئی ہے یا کوئی مرض آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے مریضوں کو شفا عطا فرمائے اور اس مرض کو کم فرما دے. اب دیکھیں مرض کو کم ہونے کے ہم بھی خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جیسا آپ نے کہا نا کہ دوائی کھانی ہے، پھر موڈ آف ہے، ہر دفعہ دوائی کھانی ہے. تو بھائی جب آپ کھانا کھاتے ہیں ہر دفعہ تو کبھی آپ نے موڈ آف نہیں کیا نا. جب بات ہوگی تو یہ کہ یار بس اب دواؤں پر ہی گزارا ہے، اب ایسے ہی یوں سوچنا چاہیے نا، یوں سوچنا چاہیے کہ یار یہ میں کھاؤں گا تو میرے مرض میں، درد میں، تکلیف میں کمی آ جائے گی. تو یہ تو میرے لیے نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتی یا میرے پاس یہ دوا میسر ہی نہ ہوتی، پیسے نہ ہوتے، کتنے لوگ ہیں بیچارے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہیں کروا پا رہے. ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دوا کھا لینی چاہیے، اور یہ بھی خوشی کا موقع ہے، بندہ پیدا کر سکتا ہے خوشی. تو یوں جو ہے وہ چیزیں ہیں. اچھا ہم پوری گفتگو کر رہے ہیں، تو اب اس گفتگو میں ہمیں یہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیں غم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غموں کو طاری نہیں کرنا چاہیے، ان کا علاج کرنا چاہیے. ان کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، شریعت پر عمل میں ہے، اچھا نعت سننے میں ہے، ذکر کرنے میں ہے، تلاوت قرآن کرنے میں. اب آپ دیکھیں اگر کوئی بندہ پریشان ہے نا، اس کو کیا چاہیے، وہ روزانہ اگر جو ہے نا تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرے، انشاءاللہ اس سے بھی خوشی اس کی انشاءاللہ بڑھ جائے گی. تو شروع میں فراز بھائی نے کہا تھا کہ وہ بندے نے کہا میں نے صبح فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو ہے وہ خوش رہنا ہے، مجھے اداس نہیں رہنا. تو اب اس فیصلے کے ساتھ اگر صبح صبح قرآن مجید کی زیارت کر لے، تلاوت کر لے، تو اس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی. اسی طرح سے اب دیکھیں بندہ پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے نا کہ اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے. تو بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس کے جو رحمت والے نام ہیں ان کو جو ہے وہ دہرانا شروع کر دے. اور کبھی یہ تصور بھی کرے، ذکر خفی بھی ہے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے کہ اس کا ایک احادیث ہے اس پر کہ جب بندہ مجھے جو ہے وہ اپنے جی میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی انداز پر اس کو یاد فرماتا ہے. اور جب بندہ جو ہے وہ لوگوں میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے بندے کو یاد کرتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو بھی سامنے رکھے اور اللہ کا ذکر شروع کر دے، تصور باندھ لے اور دل میں سوچے. خالد اس کا میں نے تجربہ کیا ہے، بڑا مجرب ہے یہ عمل. آپ زبان سے ذکر شروع کر دیں یا پھر تصور باندھ لیں کہ یار کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے جو مجھے جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا. اب دیکھیں نا سورہ جب یہ اپنا سورہ روم جو ہے اس کے آپ شروع میں دیکھیں فرمایا کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ. اب یہ کیا ہے، مومن اللہ کی مدد سے خوش ہوتے ہیں. دیکھیں اللہ کی مدد سے خوش ہوتے ہیں. اب اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. اور صبر کس کے لیے ہوتا ہے؟ غم آنے کے بعد. ٹھیک ہے، اب غم آیا، آپ نے صبر کر لیا اور اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ کی مدد آ گئی تو بندہ خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو بہت سے طریقے ہیں خوش ہونے کے. بندہ جو ہے وہ مصائب پریشانیوں کو سامنے رکھے اور یہ کہے کہ یار یہ مصیبت آئی ہے. حدیث میں تو ہے کہ بخار آئے گا تو گناہ جھڑ جائیں گے. سبحان اللہ، میرے لیے تو خوشی کی بات ہے. اچھا غم آ گیا، حدیث میں ہے اگر گناہ ہے تو گناہ جھڑیں گے، گناہ نہیں ہے تو درجے بلند ہو جائیں گے. مومن کے لیے تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی چیز رکھ کے بھول گیا، رکھی کہیں تھی تلاش کہیں اور کر رہا ہے، اتنی دیر میں جو غم آیا ہے نا، تکلیف آئی ہے اور 2 منٹ کے بعد چیز مل بھی گئی. اب جیسے رات کو سوتے ہیں بس اوقات موبائل کہیں رکھا تھا اور صبح اٹھتے ہی موبائل چاہیے. اب وہ کیا ہوا کے بعد ہمیں وہ نہیں مل رہا، غلاف میں چلا گیا، غلاف میں چلا گیا. اب اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی ارے موبائل نہیں ہے میرا، کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گیا، حالانکہ گھر میں ہی ہے، کہاں جائے گا وہ چل کر. تو اب یہ دیکھیں ان چیزوں کو بندہ سامنے رکھے کہ تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے مومن، تیرے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ثواب ہی رکھا، اجر رکھا ہے. تو انشاءاللہ ان مصیبتوں کو انشاءاللہ ہم خوشی خوشی قبول کر لیں گے تو خوش رہیں گے. مصیبتیں آئیں گی اور اس پر کیا کرنا ہے، رب العالمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے بشر الصابرین. بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر نظر رکھے. فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. مشقت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی بھی دی ہے. غم کی رات وہی کاٹتا ہے، صبح کی خوشیاں اور خوشیوں کے اجالے وہی نصیب فرماتا ہے. مشکل آتی ہے تو وہی اپنے بندوں کو مشکل کشا بنا کر بھیجتا ہے، حاجت روا بنا کر بھیجتا ہے. امام اہل سنت کے ایک شعر پر ہم اختتام کریں گے اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کا ایک شعر انشاءاللہ شامل کریں گے. امام اہل سنت فرماتے ہیں غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، خوشخبری دیجئے کہ ہے
کیا ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کریم ہمارے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہونے والی غلطیاں اپنی رحمت کاملہ کے صدقے معاف فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو سے بری میری رحمتوں سے بری